وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول اللہ سبول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے درود و صلوات کے بعد عالی مرتبہ سے احترام حضرات، علماء کرام، مشائخ، سادات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، استاذ العلماء حضرت علامہ اکرام حسین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے مقدس کی تقریبات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہم سب کے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے تو انہیں دین کا شعور عطا کرتا ہے۔ معروف اور مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، عقائد اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، کسی ایک راستے پہ وہ چلتا ہے تو وہ بہت ساری جگہوں پہ تھکتا ہے، بعض جگہوں پہ اکتاتا ہے، اور وہ بار بار ڈھونڈتا ہے کہ آخر مقصد حیات کیا ہے۔ میں دنیا میں آیا ہوں، دنیا میں رہتا ہوں تو مجھے کس طرح سے وقت گزارنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے حساب سے، اپنی ترتیب سے اخلاقی دائرے قائم کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن جو لوگ فیضان نبوت سے تعلیم پاتے ہیں نا، انبیاء سے تعلیم لیتے ہیں، اس لیے کمزور نہیں ہوتے کہ انبیاء کی تعلیم ذاتی نہیں ہوتی، وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان دین کی جب اللہ تعالیٰ اسے سمجھ دے تو پھر تین چیزیں، اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزیں اس کی زندگی میں اگر آ جائیں تو اس کی جو روحانی زندگی ہے وہ تعمیر ہو جاتی ہے۔ ایمانیات کے باب کے بعد بہت لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، بہت گہری اور بہت گہرائی والی باتیں نہیں، تین چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ ہم نہ خود ہی طے کرتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں، پھر خود ہی ہم طے کر لیتے ہیں کہ میری قدر بھی ہونی چاہیے، پھر خود بخود ہی ہمارے کچھ اعزاز ہو جاتے ہیں، اپنے حساب سے ہی ہم نے اپنے آپ کو مزین کر لیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اخلاقی رویوں پر، کردار و عمل پر، اپنی روحانی زندگی پر، تقوی کے معیار پر غور کریں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مرتب کریں۔ ہم کچھ چند ایک باتیں سوچ کے خود بخود کہیں بن کر بیٹھ جاتے ہیں
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اخلاقیات کے بعد میں اپنے اندر پیدا کرو، تمہارا دین مکمل ہو جائے. صرف 3 چیز. ایک تو فرماتے ہیں ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. ہم قوم کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ جس طرح تسبیح پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ثواب ملتا ہے نا، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ سمجھایا نہیں. اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوں بہت لمبی چوڑی تسبیح لے کے اور بڑی پگڑی اور بڑا جوبہ پہن کے، اور ایک طرف ایک عالم دین فقہ کی کوئی کتاب لیے بیٹھے ہوں، لوگ زیادہ کس طرف جاتے ہیں؟ بابا جی کی طرف جاتے ہیں. وہ بابا جی کی غلطی نہیں، وہ اس اسٹیج سے بتایا یہ گیا ہے کہ درویش جو ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے. مولوی صاحب نے تیاری کرائی ہے اللہ ماشاء اللہ. بابا جی تو ڈھیر سارے وہ ہیں جو تقریر ہی نہیں کرتے، بہت سارے ایسے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ میں گیا تھا، وہ صاحب سجادہ جو تھے آستانے کے، تو کہا چلو اور کچھ نہیں تو ان سے وہ دعا ہی مانگ رہے ہیں. کہنے لگے وہ نہیں مانگتے. میں کہہ رہا ہوں ہندی نہیں مانگ کے داخل کراؤ مدرسے، تاکہ کم از کم ابا نہ آتی نہ تو سیکھ لیں. اتنا تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے مانگ لیں. بان علم جو کرے فقیری و کافر مرے دیوانہ، ایک صوفی کا فتویٰ ہے. تو ہمارے ہاں یہ مزاج پیدا کیا گیا کہ علم سیکھنا پڑھنا پڑھانا اس کو لوگوں نے عبادت نہیں سمجھا، اور میرے جیسے جو پڑھنے پڑھانے والے تھے انہوں نے بھی نہیں سمجھا. پڑھنے پڑھانے والے نے خود بھی نہیں. اقبال نے کہا تھا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو خود اپنے مرتبے کو نہیں جانتا. طالب علم اور عالم دین نے یہ سمجھے ہی نہیں میرا مقام کیا ہے. اور ذرا پیسے والا بندہ دیکھا تو روگ کا شکار ہو گئے، ذرا کو بڑے نام والا آدمی دیکھا تو ان کی باتیں کمزور پڑ گئی. تو دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ فضل کتنا فرمایا ہے کہ تجھے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. جب تک تیرے اندر وہ طاقت وہ قوت وہ خودداری وہ عزت نفس نہیں پیدا ہوگی، تیرا علم آگے نفع کیسے دے گا؟ تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ علم کو عالم کو کتاب کو تدریس کو اس طرح سے ہم نے اس رنگ میں لیا نہیں کہ وہ ایک روحانی زندگی ہے. اگر اسے لے لیا جائے نا، شریعت کے اعمال صالح ان کا دار و مدار تو انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو سوچ ہمیں عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے. ایک طرف کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف ایک شخص بیٹھ کر لوگوں کو دین پڑھا رہا تھا، باقی سن رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا دونوں محافل خیر کیے، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن پھر کریم فرمانے لگے کیونکہ میں معلم بن کے آیا ہوں، میں استاذ بن کے آیا ہوں، لہذا خود اللہ کے رسول اس محفل میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. تو قوم کو جو سبق دینا تھا وہ تو یہ دینا تھا کہ اگر ان دونوں محافل میں سے تم نے اختیار کرنا ہے تو تم نے مجلس علم کو اختیار کرنا. لیکن وہ ہم نے خود ہی، میں کہتا ہوں روب کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارا اسٹیج ہمارا ممبر کسی کے روب میں آ جاتا ہے. 15 20 30 مرید ہوتے ہیں پیر صاحب کے، پتہ ہوتا ہے خطیب صاحب کو کس نوعیت کا پیر ہے، لیکن اس کے روب کا شکار ہے کیونکہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یار میرا منصب کیا ہے، میری وجہ سے لوگ قائل ہو رہے ہیں، کن کن جاہلوں کے قائل ہو رہے ہیں. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں 3 چیزیں تیری زندگی میں ضروری ہیں. ایک تو ضرورت کے مطابق علم حاصل کر، اور دوسرا فرمایا جو پڑھا ہے نا اسے بحث کے لیے نہ پڑھ، کمائی کے لیے نہ پڑھ، ذریعہ معاش نہ بنا. حدیث ہے نا مشکات میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روک جمائے گا، اسے اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. اگر تیرا مطمع نظر دین پڑھ کے بھی دولت ہی رہا، انشراح صدر کیسے پیدا ہوگا، یقین کامل کیسے پیدا ہوگا؟
اتنا قریب سے کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے بھی اگر تو ریٹ ہی لگاتا رہا 30 دوں گا 40 دوں گا 50 دوں گا، اگر تو اسی چکر میں الجھا رہا تو پھر تو گیا کہاں سے؟ پھر تو نے کیا سمجھا کیا ہے اس کو؟ فرمایا ایک تو پہلی بات، پہلی شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرے، جو سیکھا ہے اس پر تقریریں نہ تو پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کانوں کی لذت کے لیے ہوتی ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ لینے کی۔ تقریریں تو اس لیے ہوتی ہیں سنیں گے تو عمل کریں گے، سنیں گے تو دوست آتے ہیں نا ٹائم لینے کے لیے، کہتے ہیں یہ آپ کے بڑے خطاب سنیے آپ تشریف لائیں، تو میں کہ بس ٹھیک ہے جو سن لیں انہوں نے عمل کرو۔ اب یہ کوئی مطلب کام کی لذت ہے کہ چلو ادھر بھی تقریر کرتے ہیں ادھر بھی تقریر کرتے ہیں؟ سن لیا نا، اگر پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ اجتماعات کی ضرورت اس لیے پڑتی تھی کہ ذرائع نہیں تھے بات پہنچانے کی، اگر ذرائع پہنچ گئے ہیں بات پہنچ جاتی ہے تو پھر تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن وہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی ہے، کتاب خریدنا بڑا مشکل ہے اور خرید کے پڑھنا اس سے مشکل ہے اور پڑھ کے سمجھنا اس سے مشکل ہے۔ فرماتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ عمل کرنا۔ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور تیسرا اگر مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ جو عمل کر رہے ہونا اس میں اخلاص پیدا کر لو تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ واہ واہ کا شوق چھوڑ دو، داد اور امداد کے چکر سے نکل آؤ، رضائے الہی پیش نظر رکھو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈھل جاؤ۔ کیا مانا؟ تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ یہ جو عالم ہوتا ہے نا، عالم، اس کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی ہے کہ عالم خشیت والا ہوتا ہے۔ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، بہت مسجع اور بہت سجی ہوئی اور بہت جو ہے وہ معنی خیز گفتگو اور بڑے تدبر کے ساتھ اور اپنی بات کو کہنے کا بڑا ڈھاپ اور سلیقہ، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن فقط یہ بھی علم نہیں بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ تو رب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے تھے پتہ کرنا ہونا بندہ کتنا عالم ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا تقریر دیکھو، تحریر دیکھو، تدریس دیکھو، فرماتے تھے تم نے جانچنا ہونا کتنا بڑا عالم ہے، یہ دیکھا کرو اس کے دل میں خوف خدا کتنا ہے۔ عالم علماء محتاط ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہوتا ہے جاہل پیر، ایک ہوتا ہے عالم پیر۔ جاہل پیر جو ہوتا ہے اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں، پیر عالم دین ہو تو کرامتیں زیادہ، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہ ہو جائے میں ڈول جانا چاہتی۔ عالم پیر کی کرامتیں کم ہوتی ہیں اور پیر جاہل ہو تو اس کی کرامتیں وجہ ہے نا اس کی، اس لیے کہ وہ تو جاہل ہے، اس کو پیچھے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ پیچھے اپنی بات کے لیے کوئی بندہ اگر اسے پوچھے گا کہ یہاں علمی دلائل قائم کرو تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں اس کا، علم کا مالک کوئی نہیں۔ اور عالم جو بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو کہوں اس کے پیچھے میرے پاس علمی دلائل بھی موجود ہو، میرے پاس کچھ کہنے کو ہو، میں کہہ سکوں۔ لہذا عالم جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں احتیاط ہوتی ہے، اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ زندگی انسان کی جو گزرتی ہے نا ٹھیک، اور مقصد حیات جب انسان پاتا ہے وہ تقوی کے ساتھ پاتا ہے۔ جب اسے تقوی اور خشیت نصیب ہو، دو قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، من چاہا کھاتے ہیں، من چاہا پہنتے ہیں، جو مولوی آیا کہتے ہیں شوگر لینا، ان کی اپنی طبیعت ہے، جی چاہا تو کہیں چلے گئے، نہ چاہا تو نہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو من چاہا نہیں جیتے، رب چاہا جیتے، ان کی زندگی پہ پہرا ہوتا ہے، مقصد حیات پا جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں علم، عمل، اخلاص، ان پر طاری ہوتی ہیں۔ ان کے پھر اعمال جو ہوتے ہیں نا
وہ احتیاط والے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ذرا محتاط سی، معاملات کرتے ہیں تو احتیاط والے، ان کی زندگی بے قاعدہ نہیں ہوتی، بے حد نہیں ہوتے، حدود میں۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دفاتر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مدارس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جو سوشل لائف ہے نا، اس میں ہم غیر محتاط ہیں، بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، تقوی سے دور ہے، خشیت کا پہرا ہی کوئی نہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک 20 منٹ کے بعد خود بھی احساس ہو گیا کہ میں نے غلط بات کر دی، لیکن اب جو بات نکل گئی وہ واپس آ سکتی۔ اللہ کا بندہ متقی پرہیزگار وہ اختیار سے زندگی گزارتا ہے، اس کے وجود پر، ذہن پر اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا ہے، غیر محتاط بات نہیں کرتے، غیر محتاط جملہ نہیں بولتے۔ اب تو آپ یقین کریں، زیادہ تو مجھے موقع نہیں ملتا، میں ایک دن کسی کا بیان سن رہا تھا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیج پہ، فلاں آدمی اگر معاذ اللہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہے تو مانے گا، ناجائز ہے تو نہیں جانے۔ یہ باتیں کوئی اسٹیج پر کرنے کی، اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے، یہ آپ کا منوانے کا انداز ہے؟ اس طرح قومیں دوسروں کو قائل کرتی ہیں، یہ لہجہ ہے۔ ایک نقیب صاحب کو ایک دفعہ دیکھ بیٹھا میں تو پریشان ہو گیا، وہ لوگ بیٹھے تھے تو کہہ رہے تھے آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا ذوق نہیں، آپ اتنے بد ذوق ہیں، آپ تو اونچی بات میں۔ میں نے ان کو بٹھا لیا، میں کہ تم پنجی زان لے آئے تھے، مفت علی نہیں سارے جنہیں سامنے بیٹھے، لہٰذا ان کا ذوق زیادہ سلامت ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ رسول پاک کا دین سننے کے لیے آئے ہیں، تیرے سے ذوق زیادہ اچھا رکھتے ہیں۔ انسلٹ کر دی تم نے، دین داروں کا تو حق بنتا تھا دروازے پہ جا کر تبلیغ کرتے ہو، جو سامنے آ کے بیٹھے انہیں رسوا کر کے بھیج دیا، اچھے مانا تھا۔ یہ طرز تکلم ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فرمایا جب کسی کو اللہ کی جانب دعوت دینا تو ذرا حکمت کے ساتھ دے، ذرا دانائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ عالم جو ہوتا ہے اس کے مزاج پہ خشیت غالب رہتی ہے، خشیت غالب رہتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں، فرمایا تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسی بات کہہ جاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک بات کی تھی تم نے، ایک جملہ ہی کہا تھا، فرمایا تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ لہٰذا بولنے میں احتیاط، اس کی آواز اگر ٹھیک ہو سکتی ہے تو کر دیں گے، ورنہ کام ہو جائے گا۔ تو فرمایا تم بات کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا، محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے ایسی اعلیٰ بات کرتے ہو تمہارے رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک جملے پہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے بندے، علماء، مشائخ، یہ محتاج زندگی۔ آج ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس میں ذرا جذبات زیادہ ہیں، جو بات ذرا روب سے کرتا ہے، جس کا آنا جانا ذرا پروٹوکول والا ہے، جس کا لباس ذرا مہنگا ہے، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا ذرا دبدبے تنتنے والا ہے، شاید وہی کسی بڑے منصب پر فائز ہے۔ اللہ کے بندے محتاط طرز زندگی گزارتے ہیں، محتاط، ان کے مزاجوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، رزق کھانے میں۔ ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں ہوتے تھے، عید کے دوسرے دن وہ اپنے پیر خانے، استاد خانے فیصل آباد جایا کرتے تھے، حضرت محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے۔ عید کے دوسرے دن سواری رکھتے نہیں تھے اپنی، تو بس پہ سفر ہوتا ہے، تو حضرت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہتے جب وہ گجرانوالہ سے چلتے تو ڈائریکٹ فیصل آباد والی بس میں نہیں بیٹھتے، ظہر پڑھ کے گجرانوالہ سے چلے تو ٹکٹ شیخ کو پورا کر لیا، وہاں سے ٹکٹ شاہکوٹ کر لیا، اور پھر آگے فیصل آباد کا۔ تو پوچھا جاتا جناب کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے زور پڑھ کے میں نے شیخو پورا کا ٹکٹ لیا ہے کہ وہاں جا کے عصر کی نماز تو ادا کروں، سفر تھوڑا لیٹ ہو جائے گا پر میری نماز تو لیٹ نہیں ہوگی، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ یہ عالم کی شان ہے، ایسے لوگوں کو پھر نماز کو عنوان پر تقلید نہیں کرنی پڑتی، ان کے ساتھ رہنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے نماز کتنا ضروری کام ہے۔
انہیں پر اس پر دلائل نہیں دینے پڑتے، ان کا عمل تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں گئے اور اثر پڑی، پھر وہاں سے ٹکٹ بنوایا شاہ کوٹ کا، وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ کہنے لگے ہم نے حاضری دینی ہے نا، ہمارے پاس ٹائم ہے نا، بس والا کبھی کھڑا کرتا ہے اور کبھی کھڑا نہیں کرتا۔ ایک دوست نے گاڑی لے لی، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور اللہ نے اپنی گاڑی دی ہے۔ تو میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی اپنی ہوگی تو چلو جلسوں پہ دیگر جگہ جب جہاں وعدہ ہوگا وہاں بندہ وقت پہ پہنچ جائے گا۔ تو کہا جناب میں نے گاڑی لی ہے، فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے فضل کر دیا، اب نماز کوئی نہیں قضا ہو گیا، اپنی سواری ہے، جہاں موقع ملے گا کھڑے کرو گے نماز ادا کریں۔ اور آپ کے ملک میں، میرے ملک میں یہ اعزاز ہے، تھوڑی سی دنیا میں نے بھی دیکھی ہے، نماز پڑھنے کا اتنا اچھا بندوبست آپ کو کسی ملک میں کم ملے گا جتنا اچھا پاکستان میں ہے۔ ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بنی ہوئی، اب جس نے نہیں نہ پڑھنی اس نے مرضی سے ہی نہیں پڑھنی۔ بہترین بندوبست، وضو خانہ ہے آپ کے لیے، واش رومز ہیں آپ کے لیے، نماز کی جگہ۔ تو اللہ کے بندے تقوی والے، اور سب سے بڑی بات اپنے رزق کے معاملے میں تقوی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کوئی نظر بھی پیش کرتا تھا تو محبت سے پوچھ لیتے تھے کاروبار کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو مشکوک ہوتا تو کہتے میں دعا کروں گا تو کوشش کر کاروبار بدل لے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ شخص کہتا میں غریب آدمی ہوں، میری 100 روپیہ دیہڑی ہے، تو فرماتے یار 1000 مجھے دے جائے گا تو 10 دن کے لیے تیرے بچے تو پریشان رہیں گے نا، میرا گزارا ہوتا ہے، تو 100 روپیہ دے جا، وہ بھی تیرا دل رکھنے کو لے جاتا ہوں، 900 لے جا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے گا۔ ہم غیر محتاط ہیں۔ ایک صاحب جو کہتے ہیں مجھے 30,000 روپیہ روز چاہیے یا 40,000، ان سے پوچھو 30 روٹیاں کھا لو گے ایک ٹائم کی؟ پوچھو 6 کپڑے لباس ایک ٹائم کے پہن لو گے؟ کیوں غیر محتاط زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ نے اتنا پیٹ ہی نہیں بنایا، جب آپ کو لمیٹڈ پیدا کیا ہے تو آپ ان لمیٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ تقوی والی زندگی اللہ کے بندوں کی شان ہے، اس کا پروٹوکول، اس کا بڑا ادارہ، اس کی بڑی گاڑی، اس کا رش زیادہ، اس کے پوسٹر زیادہ چھپنا یہ اس کا کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ رب رسول سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، اس کے ارد گرد جتنا مرضی ہجوم اکٹھا ہو جائے، پر رب کے بندے کو ہجوم اچھا نہیں لگتا، اسے اللہ کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے، اسے تنہا بیٹھ کر اسے منانا ہی اچھا لگتا ہے، اسے درود و سلام ہی لذت دیتا ہے، اسے لوگوں کا ہجوم صرف ایک صورت میں اچھا لگتا ہے کہ آئیں گے اور مجھ سے رب رسول کی بات سنیں، دین سیکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذاتی قد کاٹ کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے۔ محتاط زندگی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا آپ نے زندگی ساری پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، کبھی کوئی مسئلہ بتانے میں دشواری بھی ہوئی؟ کہنے لگے ہوئی کی نہ۔ تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں عالم نے آ کے جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لیا تھا تو پیچیدگی بڑھ گئی، دلائل نہیں دینے پڑے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا پیچیدگی کس بات پہ ہوئی؟ فرمانے لگے کہ سادی بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے آ گئی، پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، سوال پوچھتی ہے، کہتی ہے حضور میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، لیکن ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ زندگی ساری خود محنت کی ہے، رزق حلال خود کمایا اپنے ہاتھوں سے اور خود کھایا، بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود اب بھی میں رات کو دن کو چرخہ چلاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ چلو چودھویں کا چاند چمک رہا ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑی محنت اور کر لوں۔ تو چھت پہ میں نے چرخہ رکھا تھا، پچھلے چند دنوں سے میں نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ بادشاہ کا لشکر روز گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، میں تو چاند کی روشنی میں بیٹھی تھی پر ان کی بھی کچھ روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں اگر سود بناؤں گی تو میرے لیے وہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے عمر بھر مسائل بتائے تھے اور میرا سر چکرا گیا، وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جانے کیا ہوا، آنسو خود بخود نکلا، اور میں نے کہا بہن اتنا تقویٰ، رزق کے معاملے میں اتنی احتیاط، کون ہے تو؟ اس دور میں یہ بے موسمہ پھل، یہ طرز زندگی کون ہے؟
کہ حضور آپ مسئلہ بتائیے، ایڈریس نہ پوچھیے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تیرے اوپر رحم کرے، میرے حق میں رعایت کر جا، مجھے بتا جا تو کون ہے. کہنے لگے ایک درویش ہے، ننگے پاؤں بغداد کی گرمیوں میں گھومتا ہے، لوگ اسے بشر حافی کہتے ہیں، میں اس درویش کی بہن لگتی ہوں. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جانیے، میں اس کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل نام سن کے پھر روئے، فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں مسئلہ اور بتاتا. بہن تیرے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں، تو بادشاہ کی روشنائی میں چرخا نہ چلایا. تم سے تو لوگوں کو سیکھنا ہے، تم تو ممبر پر بیٹھنے کے لوگ ہو، امامت کے لوگ ہو، تم سے تو رہنمائی نہیں جاتی. تقوی کا نام علم ہے، تقوی کا، خشیت الہی کا. ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس بڑی معلومات ہے، مجھ سے گفتگو کر لو، یہ بتا تو سمرا ہوا کتنا ہے. میں یہ کیا بات ہے، میرے اخلاقیات کی تیری اخلاقیات کا پتہ تب چلے گا جب تیری بیوی تیرے اخلاق کی گواہی دے گی. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تیرے اخلاقیات کا تب پتہ چلے گا جب تیری ماں اور تیرا باپ کہے گا کہ پتر بڑا اچھا ہے، خدمت گزار ہے. جب تیرے پڑوسی اور تیرے بہن بھائی اور تیرے احباب کہیں گے کہ ہم نے تنہائیوں میں بھی اللہ کا خوف دیکھا، ہم نے اپنی زندگی کے عیب و اختیار کر لی، صبح سے لے کر شام تک لاؤ بالی پاک ہے، موبائلوں میں زندہ ہے، تصویروں کے بادشاہ ہیں، اسٹیٹس لگانے کا شوق ہے، اور ہر آدمی سے آپ پوچھ لیں تو کہے گا کہ شکر ہے اللہ کا، میرے سے زیادہ بڑا آپ کو بندہ مل ہی نہیں سکتا. آپ کسی سے میرا نام پوچھ لینا، جتنی خدمات میری ہیں کم ہی کسی اور کی ملے گی. اور بھائی چھوڑ، چنگا نہیں بننا، اپنے آپ چنگا. چنگا او ہے جنو آخر غیر چنگا. اچھا تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف باہر سے کرے. میرے عزیز تقوی، پرہیزگاری، اور یہ جو متقی ہوتے ہیں، بس میرے بات ختم کر دیں گے بڑی جلدی، غور کرنا. یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ملتا کیا ہے یہ؟ وہ ہمارے یہاں ایک ڈپریشن پایا جاتا ہے، ٹینشن پائی جاتی ہے. یہ کووڈ-19 آ گیا نا، کرونا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں جانے کا موقع ملا تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے سامنے ہیلتھ کا عملہ سارا ہم نے بٹھایا ہے، ان کی ڈپریشن دور کر دیں، بڑی ٹینشن ہے، مریضوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو ایک ساتھ کہنے لگے قبر بالکل بند ہوتی ہے اور مجھے تو لوگ زیادہ جمع ہو جائیں تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے. تو قبر میں تو میں جب غور کرتا ہوں تو چاروں جانب سے پوری طرح بند ہے، اس میں کیسے کام چلے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر ہیں، سیانے بندے ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو کہنے لگے وہ تو آکسیجن ماں کے سانسوں کے ذریعے اسے ملتی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، جلدی تھوڑی مانیں گے آپ. اس بچے کو تو ماں سانس لیتی ہے تو آکسیجن ملتی ہے، تو وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اسے کون سے سوراخ سے آکسیجن جاتی ہے؟ تو میں نے کہا جو اور انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو سب سے سونا وہی لگتا ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے، چاروں جانب سے بند انڈے کے اندر جو آکسیجن پہنچاتا ہے فضل کرے گا قبر میں بھی پہنچائے گا. اور پھر میں نے دوسری گزارش کی، میں نے کہا قبر کی دو حالتیں ہیں، ایک فاسق و فاجر اللہ کے نافرمان کی قبر ہے، وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا، ایک فرما بردار کی قبر ہے. یہ ادھر دیکھیں آپ سارے دوست، خاص توجہ کریں میں کیا کہنے لگا ہوں. ایک متقی آدمی کی قبر ہے، پرہیزگار کی. نہیں آپ زیادہ غور نہیں کر رہے میری بات پر. یہ جو متقی آدمی کی قبر ہے، ادھر دیکھنا میری طرف، وہ قبر نہیں، وہ تو باغ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے صرف سوچنا کہ مرنے کے بعد لوگ چھوڑ کے آئیں گے باغ میں، اندر باغ ہوگا، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور تڑپ جاؤ گے جو کہنے لگا ہوں جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ بھی وہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات تو ہے ان سے ملاقات کی رات. اب اگر یہ تصور بن جائے کہ مجھے مرنے کے بعد باغ میں جانا ہے
جب قبریں کھلیں گی تو منظر کیا ہوگا؟ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی جب قبروں سے نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ متقی جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ رب کے مہمان بنیں گے۔ یہ اتنا وزن کافی ہے کہ بندہ مہمان ہو، رب اس کا میزبان۔ یہ جو لطف ہے نا، وہ اہل تصوف جو ہے نا، اہل طریقت، ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جان دے دی بات آئے دیدار پر، وہ نیلا وعدہ کر لینا زیارت کراؤں گا تو جان حاضر ہے۔ جان دے دی بات آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی بات آئے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ دیکھنا کیسے اعلیٰ نتیجے نکلتے ہیں بھائی۔ متقی لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے صبح قیامت، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور فرمایا جو مجرم ہوں گے نا، آپ کس نے کہا کہ پیسے لے کے آئے، کمال کر چھڑی جے گانا ربا کروا دی کہ تسی انہوں تولنا ناپنا شروع کرتے ہیں، چھوڑ دیں، پیسوں کی بات کرتے تو گھر سے آنے سے پہلے کرتے، سامنے تک نظارے دی لوڑ کیے نہ کی لگے شہر کو بول دینا، اسی تے اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سامنے کی لگے کسے اور دینا، آپ مہربانی کریں، توجہ کریں، یہ توجہ کرائیے ہم لوگوں کی نوٹوں کی طرف اس لیے ہوئی ہے، کراتے نہ تو ہوتی بھی نہ پاؤں گی، کراتے ہیں وہ، مہربانی کریں، بات ایسے میری مکمل ہوگی، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ مجرم پھانکے جائیں گے دوزخ کی طرف پیاس۔ میں آپ سے عرض کروں، جب تک انسان پر خشیت کا غلبہ نہیں نہ ہوتا، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، سب سے پہلے اسے خود نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ بے عمل ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ خشیت سے دور ہوتے ہیں تو دوسرا نقصان آپ ان لوگوں کا کرتے ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ جس عورت کا خاوند غریب ہو وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی، جو وہ عورت تکلیف میں ہوتی ہے جس کا خاوند بدتمیز ہوتا ہے۔ صبح و شام کی اذیت، زیادہ تکلیف میں وہ خاوند نہیں ہوتا جس کی خاتون کپڑے نہ دھو کے دیتی ہو، روٹی نہ پکا کے دیتی، زیادہ تکلیف میں وہ ہوتا ہے جس عورت کا رویہ اخلاق سے دور ہو۔ تکلیف جب ہمارا کردار، اخلاق، افکار خراب ہوتے ہیں، پہلا نقصان ہمیں بے چین کرتا ہے، دوسرا جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، قریبی۔ ایک بابا جی کی دفعہ مجھے کہنے لگے اللہ صاحب ساری زندگی دی کمائی اولاد سی، کہ جب بندہ اپنے بچیاں نال گل کردے نہیں ڈرے، پتہ نہیں کتوں گل کر چھڑے گا، کی دعا پہ تو پھر اللہ تو میرے دعا مانگ سکتا ہے کہ مالک جو بہتر سمجھے تو پردہ دے جائے۔ اور میں نے کہا اتنی تکلیف مجھے ہوئی، اپنے بچوں سے بات کرتے کرے، اپنے بچے سے وہ تمیز ہی نہیں ہے، جو مرضی کہہ دے، ماں باپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ پردوں کی دعائیں مانگتے، میں نے کہا یہ دعا دکھوں سے گھبرا کر جائز نہیں، آپ کی کام کبھی نہ کریں، اللہ بڑا کریم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا کرے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارے اخلاقی رویے کدھر ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے 4-5 لوگوں کے سامنے اچھی اردو بول کے اپنے آپ کو با اخلاق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دائیں بائیں رویہ کیا ہے؟ اور ہر آدمی جو ہے وہ دلائل دے رہا، فقط اپنے ہاتھ میں دے رہا، خدا رہا اپنے وجود پر، ذہن پر اللہ کے خوف کا پیرا لکھا ہوتا ہے نا، احتیاط کریں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ بتی لوگ دیکھیں، غیر محتاط ہو جائے، احتیاط کریں، کیمرے کی آنکھ آپ کو، اگر کیمرہ خراب ہو جائے۔ امریکہ میں ایک دفعہ ایک سٹور کا کیمرہ خراب ہو گیا تھا تو $600 2-3 منٹ کے اندر چوری ہو گئی، اور پرانی بات میں نے کہیں پڑھی، ان کو کیمرے کی آنکھ دیکھنی ذرا بند ہوئی تو کام خراب ہو گیا۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ بتایا ہے تمہیں تمہارا رب دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے،
ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے، انہیں کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، انہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اپنا طرز زندگی تبدیل کریں، محتاط زندگی گزاریں۔ جن مشائخ کے ہم عرس مناتے ہیں، جن لوگوں کے یوم ہم مناتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے خوف اور خشیت کے پہرے میں سائے میں گزاری۔ میں دعا یہ تو سوال پوچھے گئے ہیں یہاں کے جو آپ کے مقامی حضرات ہیں، وہ سوال بڑے سادے سے ہیں، میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ایک طبیعت ہے، کیونکہ بعض اوقات میں سوالات پوچھے جاتے ہیں مقامی لوگوں کے بارے میں، تو تھوڑے کم مقامی لوگ کا جوڑا ہے، میں ٹور دینا، لہٰذا مقامی جو آپ کے معاملات ہیں ان پر آپ غور کریں۔ باقی نماز کے لیے سنت شریعت کا پابندی وہاں ہونا ضروری ہے، اداری شریف بھی پوری ہونی چاہیے، اور خواتین جو ہے وہ جہاں بھی جائیں گی باپردہ جائیں گی، محرم کے ساتھ جائیں گی، کسی جگہ بھی انہیں بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگوں میں سے کوئی بات، آپ لوگ اگر تشریف رکھیں تو مجھے نہ سگودا پہنچنا، روکیں نہ تو آپ کی مہربانی، مجھے اجازت ہو۔